بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھو، پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر واقعی پیسوں سے بھر جائے؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح جسے روزانہ صرف 100 بار پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، اللہ کے فضل سے رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شمار لوگ اس عمل کو آزما چکے ہیں اور اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ تسبیح اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ پیسہ آنا آسان اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ یہ بابرکت عمل مکمل طریقے سے سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج میں رزق کے اس راز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس سے ہمارے بزرگ ہمیشہ فقیروں، مسکینوں، تنگ دستوں، کرائے کے مکانوں میں رہنے والوں، ان لوگوں کو بتاتے تھے جن کے گھروں میں رزق کی ہوا رک جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایسا کوئی گھر نہیں جس میں پریشانی نہ ہو۔ کسی کے پاس بجلی بل کی فکر ہے، کسی کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی، کسی کے گھر میں برکت نہیں، ہاتھ تنگ ہیں، مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو فٹ پاتھوں پر، سڑکوں کے کنارے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مایوسی بڑھتی ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کے نصیب میں خوشحالی لکھی نہیں۔ مگر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں وہ طاقت ہے جو فقیر کو امیر کر دیتی ہے، تنگ دست کو کشادہ رزق دے دیتی ہے، اور خالی گھروں میں ایسی برکتیں اتارتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ یہ تسبیحات اپنے اندر دولت کی کنجیاں رکھتی ہیں، گھروں سے نحوست، بے برکتی اور شیطانی اثرات کو نکال دیتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی ہو، تنہا بھی ہو، یا کسی کے در پر کھڑا بھی ہو، لیکن یقین کے ساتھ یہ عمل کرے تو اللہ کے خزانے اس پر کھل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں، اور رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو اب میں آپ کو وہ آسان ترین عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، یہ عمل اتنا طاقتور، مبارک اور مجرب ہے کہ بے شمار لوگوں نے اسے پڑھ کر اپنی زندگی بدلتے دیکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ رکے، دولت ٹکے، برکت قائم رہے، قرض ختم ہو، ہاتھ کشادہ ہو اور اللہ کے خزانے آپ پر کھل جائیں، تو فجر کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ اس تسبیح کا یہ عمل لازمی کریں۔ اس تسبیح میں خزانے ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے مقدر میں برکت، رحمت، آسانی اور خوشحالی لکھ دیتی ہے، تو اس لیے اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی لاتے ہیں جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ جب انسان یقین اور توکل کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کار ساز حقیقی ہے۔ اسی طرح اللسان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرا برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصلی قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان توہم پرست نہیں ہو سکتا کیونکہ توہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے۔
در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی استانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور و تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تو تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور کوئی کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ آیات مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ کے بھروسہ پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بدعہد اہل کفار کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تو بھی جھک اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مصائب و مشکلات میں بھی اللہ کے بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسل کرام علیہم السلام کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنہا سال تک اللہ کے بھروسہ پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اے میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ غور کیجئے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقبال اور عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے بیزار ہوں،
جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ دعو کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پیر مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا یابی کا علاج ہے؟ نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پیر مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84 اور سورۃ صاد آیت نمبر 41 سے 44 کی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کم از کم اپنے پیر کو زمین پر ماریں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہٰذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسباب و ذرائع و وسائل کا استعمال کرنا منشائے شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، خواہ لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جائز و حلال طریقہ پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل علی اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں، انہیں اضطراب لاحق نہ ہو، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہٰذا مجبوری کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملہ کو سپرد کر دے۔ یا زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے احتیاط کرنے اور بچنے پر بھی بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں گھلانا چاہیے، بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ ہی کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غمگینوں کو راحت بخشنے والا، فریادوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر جدا تھا اور اس کا سارا وقت آہو زاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کے بازار میں فلاں تانبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔
عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دی ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ تو ناظرین اب میں آپ کو وہ تسبیح بتاتا ہوں جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے اور انشاءاللہ رزق آپ کے گھر میں دریا کی طرح بہے گا، دولت آپ کے قدم چومے گی اور اللہ کی رحمتیں آپ کے دروازے پر ڈیرے ڈال دے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین وہ تسبیح جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اس کا طریقہ اور فضیلت جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں رزق برکت اور سکون حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کم از کم آپ نے 3 بار درود پاک جو ہے لازمی پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت برکت اور ہر قسم کی خوشی کے دروازے جو ہیں کھل جاتے ہیں اور دل کی سختیاں نرم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لازمی تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دی تھی، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر گھر میں برکت، رزق فراوانی اور پریشانیاں، بیماریاں، دل کے دکھ اور دیگر بری چیزوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یعنی تسبیح فاطمہ خاص طور پر ان گھروں کے لیے جہاں رزق کی تنگی ہو، پریشانی ہو یا گھریلو مشکلات ہوں، تو یہ تسبیح ہر بیٹی، ہر گھر اور ہر انسان کے لیے قیمتی نعمت ہے اور روزانہ اس کو پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ اس کے بعد دل میں اپنی تمام پریشانیاں، مسائل اور مشکلات رکھتے ہوئے آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین اس تسبیح کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جو شخص دل و جان سے اسے پڑھتا ہے خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقصد میں برکت پیدا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے اور ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تسبیح چھوٹی سی ہے مگر اثرات میں بہت بڑی ہے۔ روزانہ پڑھنے والے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی میں روشنی آتی ہے اور اللہ کی رحمت ہر کام میں نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ اخلاص رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور جو شخص روزانہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد تو اس کے گھر میں پیسوں کی فراوانی ہو جاتی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے کا عمل جاری رکھیں، یقین اور توکل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح اپنے بندے کی زندگی میں چھوٹے کرامات اور بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ گھر میں برکت آتی ہے، رزق کی کمی دور ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے روزانہ اپنی عادت میں شامل کرنا ہے اور دل سے پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے ہر معاملے میں شامل ہو جائے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بابرکت تسبیح کو اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں حلال رزق کی ایسی برکت نازل فرما کہ تنگی، فقر اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یا رب، ہمارے دلوں کو قناعت، شکر اور صبر سے بھر دے اور جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھیں انہیں کبھی خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ، جو بھی یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرما کہ پیسہ آنا آسان اور سنبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ یا اللہ، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمارے گھروں میں سکون، اولاد میں فرما برداری اور زندگی میں خیر ہی خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین، جزاک اللہ۔